الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ بقرہ معنی گائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی چیز اتنی پسند ہے کہ قرآن پاک کی سورت کا نام ہی بقرہ رکھوا دی۔ یہ ہوتی ہے نسبت کی بات۔ کائنات کے اندر کتنی گائے ہوں گی؟ کائنات کے اندر کتنے اس طرح کے جانور ہوں گے گائے سے بھی اعلیٰ، لیکن رب تعالیٰ نے گائے کا ذکر فرمایا۔ اور یاد رکھیے کتے کتنے ہوں گے، لیکن جس کتے کی نسبت اصحاب کہف کی طرف ہوئی، اللہ کے ولیوں کی طرف ہوئی، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ جس گائے کی نسبت اللہ کے ولی کی طرف ہوئی، اس گائے کے نام پر پوری سورت۔ ایک بندہ جب اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم یہ بچیا چھوٹی سی، یہ تیرے حوالے، میرا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو پال سکے، تو یہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کی حفاظت تو فرما۔ اور یاد رکھیے جو بندہ سفر پہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جائے، رب تعالیٰ پھر اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اس بندے کا توکل دیکھیے کہ جنگل میں لے جا کر گائے چھوڑ دی کہ مولا کریم جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو آ کے لے جائے گا، اور اپنی بیوی کو بتایا کہ میں گائے جو ہے، بچیا جو ہے چھوٹی سی، وہ جنگل میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب وہ بندہ فوت ہو گیا، پھر جب وہ بچہ جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد اس کی ماں نے اسے بلایا۔ ظاہر ہے جو باپ اتنا توکل والا ہوگا تو پھر اولاد بھی تو اللہ کی ولی ہوگی نا۔ اب اس نے اپنی امی جان کی بارگاہ میں حاضری دی، جی تو اماں نے بولا کہ تم جنگل میں فلاں جگہ جاؤ، اور جا کے وہاں بچیا کو آواز دو، تیرا باپ ایک بچیا چھوڑ گیا تھا، وہ بچیا ہماری ہے، وہ گائے بن چکی ہوگی، وہ لے کے آؤ، ہم نے اسے بیچنا ہے، مگر یاد رکھ مجھ سے پوچھے بنا تو نے اس کو سیل نہیں کرنا۔ بیچنا ہے، ہم نے مقررہ تعداد بھی بتا دی کہ اتنے درموں میں بیچیں گے، لیکن تو نے مجھ سے پوچھے بنا نہیں بیچنا۔ بولا ٹھیک ہے۔ اب وہ جا کے اس نے آواز دی، اور بچیا دوڑی چلی آئی۔ بچیا کو بھی سمجھ آ گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ فرشتے نے اس کو ہانک کر اس بچے کے سامنے لا کھڑا کیا، اس نوجوان کے، اور اس نے بچیا کو پکڑا اور چل پڑا۔ گھر کی طرف آتے ہوئے راستے میں ایک بندہ ملا،
اس نے کہا یہ بچیا تو نے بیچنی ہے؟ بولا بیچنی ہے۔ بولا کتنے میں بیچنی ہے؟ اس نے بتائی وہ بات جو اماں نے بتائی تھی، 5 درہم میں، 10 درہم میں، میں نے اتنے درہم میں بیچنی ہے۔ بولا بیچنی ہے تو بیچ دو۔ کہنے لگا بیچوں گا ضرور، مگر میں اپنی اماں سے پہلے پوچھوں گا، اجازت اماں سے لوں گا۔ بولے اماں سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بیچنی ہی ہے تو پھر اماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں میں پہلے اماں سے پوچھوں۔ اس نے کہا تو اس طرح کر، تو 5 اوپر لے لے، اماں سے پوچھنا رہنے دے۔ بولا نہیں اس طرح نہیں ہوگا، بیچنی ہے میں نے لیکن اس طرح نہیں۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دور چلا پھر ایک اور آ گیا، اس نے بھی آگے یہی بات کی۔ جب یہی بات کی پھر وہ اور ریٹ بڑھا۔ بچہ یہ نوجوان مضبوط رہا کہ نہیں، اماں سے پوچھے بنا، اماں کی اجازت کے بنا میں اسے نہیں بیچوں گا۔ وگرنہ آج کل کا کوئی بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہوگا، اللہ اماں بیوقوف ہے، اتنے پیسے بھلا اب اماں سے پوچھنے کے چکر میں اتنے پیسے چھوڑ دوں۔ اب ممکن اماں خوش بھی ہوتی، لیکن اس نے جو ماں کی فرما برداری پیش کی وہ کمال ہے۔ اب تیسری مرتبہ وہ فرشتہ ظاہر ہو گیا، اس نے کہا تجھے آزمایا جا رہا تھا، اب تم نے یہ گائے بیچنی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، تو نے یہ گائے اب نہیں بیچنی بلکہ اس گائے کو سنبھال کے رکھنا، اس گائے کی ضرورت پڑے گی بنی اسرائیل کو، پھر اس گائے کو تم نے سیل کرنا ہے، جب بنی اسرائیل والے تمہارے پاس خریدنے آئیں تو اب 10 درہم 20 درہم 50 درہم نہیں، بلکہ اس کی قیمت تم نے یہ رکھنی ہے کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیے یہ بڑوں کی بات ہے نا، اگر ماں نے کوئی بات کہی تو اس میں ہزارہا حکمتیں ہوں گی۔ باپ اگر کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کی بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندے کا کیس آ گیا کہ بندہ قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس مردہ گائے کا ٹکڑا، اس مردے کو مارو، تو وہ مردہ تمہیں زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ انہوں نے کہا عجیب سی بات ہے بھائی، ایک پہلے مردہ ہو چکا ہے، اب ایک اور کو ماریں پھر اس کا ٹکڑا اس کو مارے تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ یا نبی اللہ اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مذاق نہیں اڑا رہا، مذاق اڑانا تو جاہلوں کا کام ہے، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، میں تمہیں حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ بولے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً ہی اس پر عمل کر لیتے، کیونکہ نبی کی کہی ہوئی بات پہ فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اچھا جی ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ اچھا فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ فلاں اس طرح کیوں ہے؟ فلاں اس طرح کیوں ہے؟ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہمیں کرنا چاہیے۔ بس حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔